بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی ذاتی حیثیت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ الاسراء میں اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذی شان چیز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اسی طرح راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے۔ اور شکور کی تعریف ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو دل و زبان اعضاء و جوارح سے ہر وقت ہمتاً اطاعت بجا لائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے، اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے نصف زمانے کے روزے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ سے 3 دن کے روزے رکھے۔ ثواب کے لحاظ سے انہوں نے پورے زمانے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے زمانے بھر کے روزے نہیں رکھے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور وادی عصفان میں آئے تو فرمایا اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وادی عصفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے نوح، ہود، ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں۔ ان کی مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھیں، انہوں نے چوگے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں، وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ ناظرین، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک، دوسرا تکبر سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مجلس میں سے کسی نے سوال کیا۔ راوی کو شک ہے اس بات پر کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کا عمدہ جوتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کیا یہ تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ فرمایا نہیں۔ ناظرین، اس حدیث کا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کہا گیا اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور ناظرین، طبرانی نے بھی یہ روایت عبداللہ بن عمرو سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ میں تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پھر مسند احمد کی مذکورہ روایت کی طرح بیان کیا، اور ابو بکر البزار نے بھی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب سے اسی طرح روایت کی ہے، لیکن صحیح اور ظاہر بات وہی ہے جو مسند احمد اور طبرانی میں ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اسی طرح کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا کہ وہ طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اگر اس روایت اور قرآن کے بیان میں مطابقت نہ ہو سکے تو مذکورہ روایت کی بات لازمی طور پر غلط ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، پس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر محفوظ اور صحیح ہے، نوح علیہ السلام کی بعثت 480 برس کی عمر میں ہوئی اور طوفان کے بعد وہ 350 برس زندہ رہے، تو ان کی کل عمر 1780 برس بنتی ہے۔ ناظرین، ابن جریر اور الارزقی نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین وغیرہ سے مرسلاً روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ بات بعض متاخرین کی رائے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقائے شہر میں ہے، جو آج کل کرک نوح کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، واللہ عالم۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔